گھر کا سارا سامان جو ہے وہ کتنی مرتبہ جو تھا راہ خدا میں لٹا دیا۔ اور سیدنا جابر فرماتے ہیں اور ایک اور صحابی کہ ساری عمر جس طرح سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کے علاوہ لا کبھی نہیں کہا امام زین العابدین نے بھی ساری زندگی کبھی لا کا لفظ استعمال نہیں کیا، جو سائل آیا سب کچھ اٹھا کے اس کو دے دیا۔ اور وہ ہستی پاک جن کے لیے حجر اسود گواہی دے کہ یہ امامت کے حقدار ہیں، یہ سچے امام ہیں۔ 24 کیرٹ کے سید جب میں کہتا ہوں نا بعض اپنے احباب کو، تو 2 نمبر جو ہوتے ہیں نا سید کمار لوہار، وہ کہتے ہیں جی سیدوں کے بھی کوئی کیرٹ ہوتے ہیں، میں نے کہا ہاں ہوتے ہیں، یہ حجر اسود نے یہی تو گواہی دی تھی امام زین العابدین کے بارے میں، یہ سچے سید ہے۔ تو ناظرین کرام بے شمار ان کی عظمت کے پہلو ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین کے بارے میں بڑے بڑے امام فرماتے ہیں ہم نے جب کبھی ان کو دیکھا عبادت میں دیکھا، جب کبھی دیکھا روزے کی حالت میں دیکھا، اور جب ان کو غسل پاک دیا جا رہا تھا وصال کے پاس تو دیکھا کہ ان کے جسم کے پیچھے نشان تھے۔ خدام سے پوچھا یہ کس بات کے نشان ہے؟ انہوں نے کہا راتوں کو غربا کو جا کے جو خوراک مہیا کرتے تھے وہ اپنی پشت پہ اٹھا کر جایا کرتے تھے، اور ان کے بدن سے بڑی خوشبودار شخصیت تھی۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں جو خوشبو تھی وہ عطر و عنبر سے بڑھ کر تھی، وہی خوشبو امام زین العابدین کے پسینہ مبارک سے بھی ہوتی تھی۔ آج امام زین العابدین کا یوم ولادت ہے، ہم سب کو جو ہے وہ سارے اہل اسلام کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنی جانب سے۔ یہ ایک شعر پڑھتے ہیں جو مجھے بڑا مزہ آیا کرتا ہے، یہ کہتے ہیں بغض حسین اور شفاعت کی آرزو جس کی یہ فکر ہے اسے مر جانا چاہیے۔ تو ناظرین ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب۔ جی پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت اور جامع ہمیشہ کی طرح ابتدائیہ جناب نے پیش کیا اور بارگاہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام میں حاضری کی ابتدا فرمائی۔ پروردگار عالم نے اس ہستی کو جو شان عطا فرمائی تھی اس شان مبارک کا ذکر تو خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوا تھا۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمت البدایہ والنہایہ میں رقم تراز ہے اسناد بیان کرنے کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ان کے حضرت جابر بن عبداللہ کے تعارف میں ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ انہیں محدثین کے طبقہ اولا میں شمار کیا گیا ہے، یعنی اتنی زیادہ احادیث صحت کے ساتھ ان سے مروی ہیں کہ وہ طبقہ اولا میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ آقا نے ہمیشہ کی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام سے والہانہ پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد حضور پیشانی کو بوسہ دیا اور چوما، پیشانی کو بوسہ دیا، اور حضور نے ہمیں خبر دی کہ قیامت کا جب یوم حساب کا دن ہوگا تو ملائکہ حشر جو ہوں گے ان کو وہ آواز دیں گے کہ سید العابدین اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ تو حضرت امام زین العابدین میرے اس حسین کا بیٹا علی بن حسین ہوگا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، نام علی ہوگا لیکن زین العابدین کے لقب سے معروف ہوگا۔ اب اگر حضرت سید سجاد جو ائمہ اہل بیت اطہار کے مبارک گلدستہ میں چوتھے امام ہیں، اگر وہ 1000 رکعت نفل ہر شب میں ادا کرتے ہیں تو اس کی خبر تو میرے آقا خود دے گئے تھے کہ وہ کس قدر عبادت گزار ہوں گے، اور زین العابدین کا مطلب جی عبادت گزاروں کی زینت، بلکہ میں اسے یوں کہا کرتا ہوں جس سے صف عابدین سج جائے وہ زین العابدین ہے۔ تو یہ شان، یہ عظمت خاص طور پر، ویسے تو آپ کی زندگی کے بہت پہلو ہیں لیکن خاص طور پر چونکہ زبان نبوت اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی اس شان کا ذکر ہوا تھا، اور وہ شان آپ سے ہر لمحہ چھلکتی تھی۔ 15 جمادی الاول 38 ہجری حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ظہور مبارک کی تاریخ ہے، جس کی مناسبت سے آپ نے پروگرام کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت الصواعق المحرکہ میں نقل کرتے ہیں کہ 2 سال
باب مدینۃ العلم کی آغوش میں پرورش پانے کا شرف حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو حاصل ہے، سبحان اور اللہ۔ پھر 10 سال حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور پھر 10 سال ہی اپنے عظیم والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام کی اور بارگاہ ساتھ سیدہ زینب کی بھی ساتھ زیر سیدہ تربیت زینب ہے۔ سلام اللہ علیہ۔ اب ذرا اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دادا جان اور دادی جان، یعنی دادا جان امام الاولیاء ہیں، دادی جان جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور والد گرامی جوانان جنت کے سردار ہیں، واہ۔ چچا جان اور تایا جان جوانان جنت کے سردار ہیں، اور خود اللہ رب اور العزت ننہال جو ہے وہ بادشاہوں ننہال کا جو ہے سردار۔ وہ فارس کے شہنشاہ جو ہیں ان کی اولاد ہے ننہال جو ہے، اور اس قدر اطاعت گزار ہستی تھیں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی شہربانو کے ضمن میں، ان کے تذکرہ کے ضمن میں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں ارشاد۔ کہ ایک بار جب آپ خاندان نبوت کی زینت بنی تو ایک بار ایک کنیز نے اہل بیت نبوت کا جو اختیاری فخر تھا اس کے تحت ایک کنیز نے انہیں کہا کہ آپ تو ایک بادشاہوں کی شہزادی اولاد ہیں ہیں۔ کہ کیسی عیش و عشرت کی زندگی گزری، لیکن آپ کس ماحول میں آ گئیں؟ تو انہوں نے اسے جھڑک کر کہا کہ بدبخت تو کیا بات کہہ رہی ہے، میں کفر اور شرک کی اتھاہ گہرائیوں سے نکل ہائے کر ہائے ہائے۔ خاندان نبوت اور حریم نبوی کی زینت بنی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بن گئی، واہ واہ۔ اس سے بڑا شرف دنیا اور آخرت میں میرے واہ لیے واہ۔ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ دیکھیں وہ جو آپ خوبصورت ایک لفظ کہا کرتے ہیں کہ حسن اتفاق نہیں بلکہ قدرت کا حسن انتظام ہوتا ہے۔ فارس فتح ہونا تھا، اہل فارس نے مدینہ طیبہ میں حاضر ہونا تھا، اور تربیت کے لیے حضرت سلمان فارسی جیسی شخصیت پہلے سے موجود تھی کہ انہوں نے اہل فارس کی کیسے تربیت کرنی تھی اور ان کی زبان میں انہیں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کیسے عطا کرنی تھی۔ تو حضرت امام زین اچھا، خدا العابدین کا حسن جو انتظام ہے اس میں یہ بھی تو دیکھے نا کہ اہل بیت اطہار کا سارا مرد جو تھے، بچے تھے، سب شہید کر دیے۔ ایک جس سے نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلنی تھی، ان کو کیسے رب تعالیٰ نے محفوظ کر دیا؟ کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے یہ دراصل سورہ کوثر کا جو وعدہ ہے اللہ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس وہ وعدہ حفاظت سجاد کر رہا تھا، اور اسی لیے آپ کے مبارک القابات میں جہاں زین العابدین سجاد کے مبارک لقب ہے، وہیں آپ کا ایک بابرکت لقب آدم آل محمد ہے، کہ جیسے ایک حضرت آدم سے اللہ نے نسل آدم چلی، اس طرح آپ کی برکت سے آگے جو اہل بیت نبوت، ایک بہت ہی اہم، ہر آیت قرآن حکیم کی بہت اہم ہے، لیکن اس موضوع کو سمجھنے کے لیے میں ایک پیغام آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ صافات میں ہے واقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں کھڑا کرو، ٹھہراؤ، میں نے ان سے سوال کرنا ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت بھی، اور ان کی حوالہ سے حضرت مولانا احمد یار خان نعیمی اپنے حاشیہ قرآن حکیم میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت مولا علی مرتضیٰ اور ان کی اولاد کی، ان کے خاندان کی شان کو اجاگر کرتی ہے کہ قیامت کے دن جب امت مصطفیٰ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام حاضر خدمت ہوگی، بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگی، تو اللہ ملائکہ عشر سے فرمائے گا اور انہیں ٹھہراؤ، انہیں کھڑا کرو، میں نے ان سے سوال کرنا ہے۔ اور وہ سوال یہ کیا جائے گا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، میں نے اپنے پاک حبیب کے ذریعہ سے اپنی پاک کتاب میں تمہیں یہ حکم دیا تھا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو کیا آپ اس حکم پر عمل کر کے آئے ہو یا نہیں کر کے آئے ہو؟ یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں یہ اس حکم کی تعمیل میں ہو رہا ہے، اور یہ یقیناً میری، آپ کی، ہم سب کی نجات کا ضامن ہوگا۔ اور کل بروز قیامت جیسے آپ نے التجائے بارگاہ رب العزت میں کی کہ ہمارا نام ان کے غلاموں کی صف میں آ جائے، اور ہم ان کی ناموس کی جنگ لڑ رہے ہیں جی الحمدللہ۔ پیر صاحب اللہ کے فضل و میں اور فات قاسمی جو ہے الحمدللہ یہ اگلی صفوں میں کھڑے ہو کے ہم یہ جنگ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یعنی دیکھیں نا کیا ظلم ہے کہ یزید کی تعریف، یزید کی اپوائنٹمنٹ کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، اور یزید کی والدہ کی ساری خوبیاں اور فضائل بیان ہو رہے ہیں، اور امام علی مقام کی والدہ اور ان کی جو ہے وہ دادی جان، ان کے بارے میں کیسی فضول باتیں کی جا رہی ہیں۔ اجازت ہو تو اسی بات پہ ایک اہم بات عرض کروں۔ مجھ سے ایک بار
کچھ دو احباب نے اس بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں کہا کہ جب ابرہہ آیا تھا نا تو 500 سال سے مکہ میں بت پرستی ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا جو لشکر مقرر کیا تھا، ان ابابیلوں نے جو کنکریاں پھینکی تھی ان میں سے ایک کنکر بھی کسی قریشی کو، عربی کو نہیں لگا. اگر اللہ کسی حیوان کو مقرر کر دے اس سے خطا کا امکان نہیں ہے. جن کی طہارت اور عظمت کو ذات پاک سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر صاحب you deserve gold medal. جی میں نے اس بات پہ بڑی خوب بات کی. اللہ میرا ذہن نہیں کبھی اس طرف آیا. یہ اللہ کسی حیوان کو مقرر کر دے اس سے خطا نہیں ہو سکتی. تو جن کی طہارت اللہ بیان کر رہا ہے، شان اللہ بیان کر رہا ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک، ایک موئے مبارک اگر ایک پلڑے میں ہو اور ساری کائناتیں، ساری دولتیں زمین و آسمان رکھتی جائیں تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جگر کا ٹکڑا، تو جب ان کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مکین گنبد خضرا اپنی ساری امت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آپ کے سامنے ساری امت، اور جو کوئی ہرزہ سرائی اور بکواس کرتا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سن رہے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جو یزید کے دربار میں امام پاک نے کہا نا، امام زین العابدین، کہ بتاؤ پھر میدان حشر میں میرے نانا جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہوں گے، میرے دادا جو ہے وہ کیا ہے اس وقت حوض کوثر پہ ہوں گے یا تمہارے ہوں گے. یہ اشہد ان محمد رسول اللہ جو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے میں ان کی اولاد ہوں کہ تم ان کی اولاد ہو، وہاں کیا جواب دو گے؟ تو یہ کیا جواب دیں گے؟ بالکل یہ کیا کہیں گے؟ ہم نے یہ ریسرچ کی تھی 14 صدیوں کے بعد. آج پیر صاحب میں آپ کو دکھ کی بات بتاؤں، آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ کاظمی کے لیے بھی. میں آج میری لائبریری میں تھی کتاب، وہ لوزنگ مائی ہاؤس، یہاں سے بھی خطا کا امکان ہے. اللہ الرحمن الرحیم. اصل سے بھی خطا کا یہاں مسلمان جو لوگ ہوئے تھے وہ واپس جو ہے وہ جا رہے ہیں کفر کی طرف، اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. اب بتائیں نا، جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطا کا امکان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار بھی خطا کار تھے، تو پھر بچا کیا؟ پھر کیا تربیت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ آیا تطہیر ذرا پڑھے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر میل کمی کچال تو ہے ہی نہیں، پہلے کمی اور نقص کو اللہ رب العزت دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک، صاف اور ستھرا رکھے. یہ بہت ہی خوبصورت آیت کے الفاظ ہیں. اللہ اپنا ارادہ جو ظاہر کر رہا ہے، سورہ یاسین میں اس کی شان کو بیان کیا گیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بس جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فقط امر دیتا ہے، کون ہو جا فیکون، پس وہ ویسا ہو جاتا ہے. گویا یہ امر جو ہے، ارادہ جو ہے، ارادہ ہی امر الہی ہے. ارادہ ہی امر الہی ہے. ان اس آیت میں انما یرید اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ یہ فقط ارادہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو رکھا ہی ہر کمی اور ہر نقص سے پاک ہے. یہ تو ہمارے لیے بتایا نا کہ تمہارے دل میں وسوسہ شیطان ڈالے گا، کیونکہ اس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، تو خطا کاروں کو ہم مضبوطی سے پکڑیں، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟